اللہ الرحمن الرحیم حامدًا و مصلیٰ اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے ہدایت الناف کے گزشتہ سبق کے اندر فعل لازم اور فعل متعدی کی بحث کو پڑھا۔ ہمارا یہ سبق افعال قلوب کے بیان میں ہوگا۔ اس میں ہم افعال قلوب کی تعریف، افعال قلوب کی پہچان کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ خواص پڑھیں گے۔ مصنف نے ان کے 4 خواص بیان کیے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بالتفصیل پڑھتے ہیں۔ فرمایا افعال القلوب علمت و ظننت و حسبت و خلت و رأیت و وجدت و زعمت۔ افعال قلوب یہ 7 ہیں۔ ان کو قلوب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اعضاء اور جوارح سے صدور کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ ان میں جو قوائے باطنہ ہیں وہی کافی ہوتی ہیں۔ وَهِيَ أَفْعَالٌ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ فَتَنْصِبُهُمَا عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ نَحْوُ عَلِمْتُ زَيْدًا عَالِمًا۔ یہ افعال مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور ان دونوں کو مفعولیت کی بنیاد پر نصب دیتے ہیں۔ جیسے مصنف نے مثال دی علمت زیدًا عالما، تو اس میں زید عالم مبتدا اور خبر تھے، اس پر داخل ہوا علمت، تو دونوں کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیا۔ یہاں تک مصنف نے ان 7 کا بیان کیا اور ان کے عمل کا بیان کیا۔ اس سے اگلی عبارت کے اندر مصنف ان کے خواص کے حوالے سے تنبیہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ لِهَذِهِ الْأَفْعَالِ خَوَّاصًا مِنْهَا أَلَّا تَقْتَصِرَ عَلَى أَحَدِ مَفْعُولَيْهَا بِخِلَافِ بَابِ آتَيْتُ فَلَا تَقُولُ عَلِمْتُ زَيْدًا۔ آپ جان لیں کہ ان افعال کے کچھ خواص ہیں۔ ان خواص میں سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ یہ افعال ایک مفعول پر اقتصار نہیں کرتے، برخلاف آتیتو کے باب کے کہ وہاں تو ایک مفعول پر اقتصار ہو جاتا ہے، لیکن افعال قلوب ایک مفعول پر اقتصار نہیں کرتے۔ تو ان میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے علمت زیدًا، بلکہ دوسرا مفعول ذکر کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ پہلا خاصہ سامنے آیا کہ ایک مفعول پر اقتصار افعال قلوب میں جائز نہیں ہوتا۔ وَمِنْهَا جَوَازُ الْإِلْغَاءِ إِذَا تَوَسَّطَتْ نَحْوُ زَيْدٌ ظَنَنْتُ قَائِمًا أَوْ تَأَخَّرَتْ نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ ظَنَنْتُ۔ افعال قلوب کا دوسرا خاصہ یہ ہے کہ ان کا لفظاً اور محلاً عمل جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ ان میں ان کے عمل کو لغو کرنا لفظاً بھی اور محلاً بھی جائز اور درست ہوتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ اس کی 2 صورتیں بنیں گی۔ افعال قلوب درمیان میں آئیں، یعنی مبتدا اور خبر کے درمیان میں آ جائیں، یا افعال قلوب مبتدا اور خبر کے آخر میں آئیں، تو وہاں ان کا لفظاً اور محلاً دونوں طرح عمل باطل ہو جاتا ہے۔ درمیان میں مثال دی زید ظننت قائم۔ اب اس میں ظننت فعل افعال قلوب میں سے ہے، درمیان میں ہے، تو زید اور قائم پر اس کا لفظاً اور محلاً دونوں طرح عمل باطل ہے۔ یہ آخر میں ہو زید قائم ظننت، اس میں ظننت آخر میں ہے، زید قائم میں لفظاً اور محلاً عمل باطل ہے۔ وَمِنْهَا أَنَّهَا تُعَلَّقُ إِذَا وَقَعَتْ قَبْلَ الْإِسْتِفْهَامِ نَحْوُ عَلِمْتُ أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْرٌ، وَقَبْلَ النَّفْيِ نَحْوُ عَلِمْتُ مَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ، وَقَبْلَ لَامِ الْابْتِدَاءِ نَحْوُ عَلِمْتُ لَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ۔ ان کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ ان کا عمل صرف لفظاً باطل ہوگا، محلاً باطل نہیں ہوگا، اور اس کی 3 آگے صورتیں ہیں۔ یہ افعال استفہام سے پہلے ہیں، جیسے علمت ازید عندک امر، تو یہاں لفظی طور پر علمت کا عمل باطل ہوگا۔ نفی سے پہلے ہیں علمت ما زید فی الدار، یہاں اس کا لفظی طور پر عمل باطل ہوگا۔ لام ابتدا سے پہلے ہے علمت لزید منطلق، تو یہاں بھی لفظی عمل باطل ہوگا۔ 3 خاصیتیں ان کی ہمارے سامنے آئیں۔
چوتھی خاصیت کے بارے میں مصنف نے فرمایا وَمِنْهَا أَنَّهَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُهَا وَمَفْعُولُهَا ضَمِيرَيْنِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ نَحْوُ عَلِمْتُنِي مُنْطَلِقًا وَظَنَنْتَكَ فَاضِلًا۔ ان کی چوتھی خاصیت یہ ہے کہ ان افعال میں ایسا جائز ہوتا ہے کہ فاعل اور مفعول ایک ہی شے کی دو ضمیریں ہیں، یعنی شے واحد کا فاعل بھی وہی چیز ہے، مفعول بھی وہی چیز ہے، اور ان دونوں کے لیے ضمیروں کا ذکر کیا گیا ہے، فاعل کے لیے مفعول کے لیے وہ شے واحد ہیں اور ضمیریں دو آ رہی ہیں۔ جیسے علمتنی منطلقاً، تو علمتو ضمیر متکلم کی، فاعل نی یا ضمیر متکلم کی مفعول، تو فاعل اور مفعول ایک ہی شے کی دو ضمیر۔ اسی طرح ظننتا کا فاضلاً، ظننتا تا ضمیر فاعل اور کاف ضمیر مفعول، یہ بھی ایک ہی شخصیت کے لیے۔ تو یہ ان کی چار طرح کی خصوصیات ہیں جو انہی سے متعلق ہوتی ہیں، دیگر افعال میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے بعد مصنف نے ان کے حوالے سے ایک اور تنبیہ بھی فرمائی ہے، اور وہ اس حوالے سے ہے کہ اگر ان کا ایک مخصوص معنی لیا جائے تو اس وقت یہ افعال قلوب نہیں ہوتے، ایک مفعول کی طرف متعدی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ظَنَنْتُ بِمَعْنَى اتَّهَمْتُ وَعَلِمْتُ بِمَعْنَى عَرَفْتُ وَرَأَيْتُ بِمَعْنَى أَبْصَرْتُ وَوَجَدْتُ بِمَعْنَى أَصَبْتُ الضَّالَّةَ فَتَنْصِبُ مَفْعُولًا وَاحِدًا فَقَطْ فَلَا تَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ۔ آپ جان لیجئے کہ ظننتو کبھی اتہمتو کے معنی میں ہوتا ہے، علمتو عرفتو کے معنی میں، رأیتو ابصرتو کے معنی میں، وجدتو اصبت الضالہ کے معنی میں، اور یہ اس صورت میں فقط ایک مفعول کو نصب دیتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہوتے۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا افعال قلوب کے حوالے سے بیان مکمل ہوا، تو اس کے ساتھ ہی ہماری اگلی بات جو ہے وہ افعال ناقصہ کے حوالے سے ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ مصنف نے فرمایا الافعال الناقصۃ ہی افعال وضعت لتقریر الفاعل علی صفۃ غیر صفۃ مصدرها۔ افعال ناقصہ، ان کو ناقصہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں دیگر افعال کی نسبت ان میں نقصان ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو ناقصہ کہتے ہیں۔ اور وہ کمی اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ فقط زمانے پر دلالت کرتے ہیں، جبکہ دیگر افعال جو ہیں وہ حدث اور زمانے دونوں پر دلالت کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ صرف مرفوع سے یعنی فاعل سے مکمل نہیں ہوتے، بلکہ منصوب کے بھی محتاج ہوتے ہیں، یعنی خبر کے بھی، اسم اور خبر کے، اس وجہ سے ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کی تعریف یہ فرمائی افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جن کی وضع فاعل کی ایسی صفت پر پختگی کے لیے کی جاتی ہے جو اس کے مصدر کی صفت کے علاوہ ہوتی ہے، یعنی مصدری معنی کی پختگی کے لیے نہیں آتا، بلکہ مصدری معنی کے علاوہ کسی اور صفت کی پختگی کے لیے آتے ہیں۔ مثلاً کانا زید قائماً، تو اس میں کانا خود مصدری معنی کی پختگی کے لیے نہیں، بلکہ قائم کے اندر جو صفتی معنی پایا جا رہا ہے اس کی پختگی کے لیے آیا ہے۔ وَهِيَ كَانَ وَسَارَ وَظَلَّ وَبَاتَ إِلَىٰ آخِرِهَا، یہ ماں قبل میں ہم نے تفصیلاً پڑھے بھی ہیں، جہاں ہم نے مرفوعات کا بیان پڑھا، تو فرمایا کہ یہ کانا سارا ذلہ باتا وغیرہ ہیں، باقی آپ کے سامنے دیے گئے کانا سارا اصبح مسافہ ذلہ باتا ما زالا ما فتیا ما بنگا من فکا ما داما اور لیسا۔ تدخل على الجملة الاسمية لإفادة نسبتها حكم معناها فترفع الأول وتنصب الثانية فتقول كان زيد قائما۔ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں
اس بات کا فائدہ دینے کے لیے آتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کی نسبت اس کے معنی کو حکم کا فائدہ دے رہے ہیں۔ جملہ اسمیہ کی نسبت جملہ اسمیہ کے معنی کے حکم کا فائدہ دینے کے لیے ہے۔ یہ پہلے جز کو رفع دیتے ہیں اور دوسرے جز کو نصب دیتے ہیں۔ فتقول، آپ مثال میں یوں کہہ سکتے ہیں کانا زید قائم۔ پھر آگے مصنف نے کانا کی تفصیل بیان کی، وکانا علی ثلاثۃ اقسام، کانا کی 3 قسمیں ہیں، ناقصۃ وہی تدل علی ثبوت خبرها لفاعلها فی الماضی اما دائما نحو کان اللہ علیم حکیما او منقطعا نحو کان زید شابا۔ کانا کی 3 قسمیں ہیں، کانا ناقصہ، تامہ اور زائدہ۔ کانا ناقصہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی خبر اس کے فاعل کے لیے زمانہ ماضی میں ثابت ہوئی۔ کانا ناقصہ اس بات پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے کہ اس کی خبر جو ہے وہ اس کے فاعل کے لیے زمانہ ماضی میں ثابت ہوئی۔ اور یہ ثبوت پھر 2 طرح کا ہوتا ہے، دائمی یعنی کبھی جدا نہیں ہوگی، جس طرح کان اللہ علیما حکیما۔ علیم اور حکیم یہ دونوں خبریں ہیں کانا کی، اور ان دونوں کا ثبوت دائمی طور پر ذات باری تعالیٰ کبھی اس سے جدا نہیں۔ او منقطع، یا پھر یہ بھی ہے دوسری صورت کہ کانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خبر فاعل کے لیے زمانہ ماضی میں ثابت ہے لیکن اس سے منقطع ہو سکتی ہے، مثلا کانا زید شابا، زید جوان تھا، تو اب نہیں رہا۔ یہ تھی پہلی قسم کانا کی ناقصہ۔ وتامہ بمعنی ثبت وحصل نحو کان القتال اے حاصل القتال۔ کانا تامہ ہوتا ہے، اور تامہ جب ہوتا ہے تو یہ ثابت اور حاصلہ کے معنی میں ہوگا، جیسے کان القتال یعنی حاصل القتال جنگ میں۔ وزائدہ لا يتغیر باسقاطها معنی الجملة كقول الشاعر شعر جیاز بنی ابی بکر تسامى على کان المسومة العراق اے علی المسومة۔ تیسرا کانا زائدہ ہوتا ہے، زائدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو ساکت کر دیا جائے تو جملے کا معنی تبدیل نہیں ہوگا، جس طرح شاعر کے شعر کے اندر دوسرے مصرع میں آیا علی کان المسومة العراق، تو یہاں سے کانا اگر ختم کر کے یوں بھی پڑھا جائے ای علی المسومة، تو شعر کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آگے فرمایا وسارا للانتقال نحو سارا زید غنیا۔ سارا جو ہے یہ انتقال کے لیے آتا ہے، انتقال کا مطلب یعنی ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف تبدیلی کے لیے آتا ہے۔ سارا زید غنیا، زید غنی ہو گیا، مطلب پہلے وہ محتاج تھا اب غنی ہو گیا، تو ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف۔ اس میں ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف بھی تبدیلی کا مفہوم پایا جاتا ہے، مثلا کہا جائے سارا العجین خبزا، آٹا جو ہے وہ روٹی ہو گیا، ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی تبدیلی۔ وَأَصْبَحَ وَأَمْسَى وَأَضْحَى تَدُلُّ عَلَى اقْتِرَانِ مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ بِتِلْكَ الْأَوْقَاتِ نَحْوُ أَصْبَحَ زَيْدٌ ذَاكِرًا اے كَانَ ذَاكِرًا فِي وَقْتِ الصُّبْحِ۔ اصبح، امسا، اضحیٰ، یہ تینوں ان کا اپنا ذاتی معنی یہ ہے کہ یہ جملہ کے مضمون کو اپنے اوقات کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں۔ مثلا اگر وہ کہتا ہے نا اصبح زید ذاکرا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زید صبح کے وقت ذکر کرنے والا ہے۔ دوسرا یہ بمعنی سارا، یہ تینوں سارا کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی چیز کو ایک صفت سے دوسری صفت میں، ایک حقیقت سے دوسری حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، جیسے اصبح زید غنیا، زید غنی ہو گیا۔ وتامہ بمعنی داخل فی الصباح والضحى والمساء، اور اصبح، امسا، اضحیٰ تامہ بھی استعمال ہوتے ہیں، اس وقت یہ داخل فی الصباح، اصبح داخل فی الصباح کے معنی میں، اضحیٰ داخل فی الضحیٰ کے معنی میں، اور امسا داخل فی المساء کے معنی میں، یعنی وہ صبح میں داخل ہوا، چاشت میں داخل ہوا، شام میں۔
اس کے بعد آگے ہیں جی ذلہ اور باتا. مصنف نے فرمایا وذلہ و باتا یدلان علی اقتران مضمون الجملۃ بوقتہ ما نحو ذلہ زید کاتب. ذلہ اور باتا یہ دونوں جملہ کے مضمون کو ان دونوں کے اوقات کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں، یعنی دن اور رات کے ساتھ. ذلہ دن کے لیے، باتا رات کے لیے. ذلہ زید کاتب، زید صبح کے وقت لکھنے والا. وبمعنی سارا، اور ذلہ اور باتا اس کے علاوہ سارا کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی چیز کو ایک صفت سے دوسری صفت میں بدلنے کے لیے بھی آتے ہیں. اس کے بعد آگے فرمایا ما زال ما فاتیہ و ما بارحہ و من فرقہ تدل علی استمرار ثبوت خبریہ لفاعلیہ مذقابلہ نحو ما زال زید امیناً و یلزمھا حرف النفی. یہ چاروں جو ہیں ما زال، ما فاتیہ، ما بارحہ اور من فرقہ، یہ چاروں کے چاروں اس بات پر دلالت کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ان کی خبر ان کے فاعل کے لیے مستقل طور پر ثابت ہے جب سے اس نے اس کو قبول کیا ہوا ہے. یعنی جب سے وہ خبر فاعل کے ساتھ متصل ہوئی ہے، اس سے جدا نہیں ہوئی، اس بات کو بیان کرنے کے لیے یہ چاروں آتے ہیں. مثلا کوئی کہے ما زال زید امیرا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زید جب سے امیر بنا ہے اس کے بعد عمارت اس سے جدا نہیں ہوئی. وَيَلْزَمُهَا حرف نفی، ان چاروں کو حرف نفی لازم ہوگا، شروع میں حرف نفی لازم. اس کے بعد اگلا ہے وما داما یدل علی توقیت امر بمدت ثبوت خبریہ بفاعلیہ نحو اقوم ما دام الامیر جالسا. ما داما اس لیے آتا ہے کہ یہ اس بات پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے کہ علی توقیت امر بمدت ثبوت خبریہ بفاعلیہ، کہ اس کی خبر جو ہے اس کے فاعل کے لیے فلاں مدت سے ثابت ہے، تو اس مدت کو پختہ کرنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے یہ آتا ہے. مثلا کو کہتا ہے نا اقوم، میں کھڑا ہوں، ما دام الامیر جالسا، کب سے؟ جب سے امیر بیٹھا ہوا ہے. تو یہاں اس نے اس مدت کو بیان کیا. ولیس یدل علی نفی معنی الجملۃ حالا وقیل مطلقا. اس کے بعد آخری ہے جی لیسا. لیسا کیا کرتا ہے؟ یہ جملے کے معنی کی نفی پر دلالت کرتا ہے. کسی جملے کے معنی کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے. تو اس میں دو باتیں کہیں، حال کی نفی کے لیے آتا ہے، لیسا زید قائم، زید ابھی کھڑا نہیں ہے. وقیلا مطلقا، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ مطلق نفی کے لیے آتا ہے، اس میں زمانے کی حال کی کوئی قید نہیں ہے. وقد عرفت بقیۃ احکامها فی القسم الاول فلا نعیدها. مصنف فرما رہے ہیں کہ آپ نے افعال ناقصہ کے بقیہ احکام پہلی قسم کے اندر مرفوعات کے بیان میں، منصوبات کے بیان میں جان لیے، اب ان کا ہم یہاں اعادہ نہیں کریں گے. الحمدللہ یہاں تک ہماری افعال ناقصہ کے حوالے سے بحث مکمل ہوئی. انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ افعال مقاربہ، افعال تعجب کے بیان میں ہوگا. اللہ رب العزت